اللہ کے بہت سے نام ہیں، بہت خوبصورت، پاک اور بڑی عظمت والے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، اور یہ نام ہمیں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ہم بہت سے ناموں کو جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے کچھ ایسے ناموں کا ذکر کروں گا، کچھ ایسے نام آپ کو بتاؤں گا کہ جن ناموں سے اگر آپ اللہ کو پکاریں گے تو وہ ضرور جواب دے گا۔ جب آپ وہ نام لے کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا سنی جائے گی، ضرور قبول ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فریادیں سنی جائیں، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں، تو توجہ سے دیکھیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عظیم ناموں میں سے سب سے بہترین نام ہے یا حی یا قیوم، اور یہ بڑی ہی مستند روایت ہے۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ اور ناموں کے بارے بتاؤں گا جن کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے یہ بڑے عظیم نام ہیں۔ یہ نام لے کر اللہ کو پکارو تو تمہاری پکار فوراً سنی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر فرمائی، قسم ہے اس ذات کی جس کا ایک قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں کسی بات پر یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے ایک ایک لفظ پر یقین ہے، ہم ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی، تو اس سے پھر آپ اس دعا کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر اس کے بارے میں بتایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کا ایک قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس آدمی نے اللہ کو اس کے عظیم ناموں سے پکارا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ اللہ کو اگر ان ناموں سے پکار کر دعا کی جائے تو جو مانگا جائے وہ دے دیتا ہے۔ جب اسے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔ جب دعا کرے تو دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس آدمی نے کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بانی اشہد انک انت اللہ، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں مگر تو۔ اور اس کے بعد اس صحابی نے کیا دعا کی؟ وہ تو سورت اخلاص کے الفاظ ہیں، الاحد تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد جس نے نہ تو کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی فریادیں سنی جائیں، تو اللہ کے یہ نام لینے کے بعد، یہ عظیم نام لینے کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم یہ نام لے کر اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور تمہاری پکار کو سنے گا، جواب دے گا۔ جو تم مانگو گے وہ ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ اور دوستو، دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو گاڑی چاہیے اور وہ مانگے اور شام تک اس کو گاڑی مل جائے۔ دعا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر عاجزی سے، مستقل مزاجی سے دعا کرنی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری پکار ضرور سنے گا، اور جب میرے لیے بہتر ہوگا تو وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔
दुआ है कि अल्लाह हमें मांगने का वो तरीका सिखा दे जो उसे पसंद है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।